السلام علیکم میرے اسلامی بہن بھائیوں، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، ہر مشکل وقت میں، ہر بری گھڑی سے آپ لوگوں کو دور رکھے۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ کرم کی دعا مانگنی چاہیے، رحمت کی دعا مانگنی چاہیے۔ ہم لوگ جب کوئی ہمارا کام کرتا ہے، چھوٹا سا کوئی کام کر دیتا ہے یا بڑا کام کرتا ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ شکریہ ادا کرنے کی دعا آج ہم اس بات پہ ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں گے، علم یا سمجھ لیں باتیں۔ جزاک اللہ خیر کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے جزائے خیر دے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آپ ایک دوسرے کا شکریہ ادا کریں۔ جب ہمارا کوئی کام کرتا ہے تو ہم شکریہ ادا کرتے ہیں، اور جب ہم شکریہ ادا کرتے ہیں تو وہ بندہ بہت خوش ہو جاتا ہے، اور دوبارہ جب ہم اس کو کوئی کام کہتے ہیں اس کے دل میں ہمارے لیے عزت بڑھ جاتی ہے، اور وہ یہ سوچتا ہے کہ یہ کتنا اچھا بندہ ہے جس نے میرا شکریہ ادا کیا ہے۔ تو قرآن پاک میں بھی ہے، بار بار آیا کہ آپ دوسروں کے ساتھ بھلائی کریں، بھلائی کریں، بھلائی کریں، ایک دوسرے کے لیے مددگار بنیں۔ تو جب ہم ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں تو ہمارے دل میں خود بخود یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کا کام کرتے ہیں تو اس بندے نے میرا شکریہ ادا کیا ہے۔ تو کیا ہوتا ہے اس ٹائم جب کوئی ہمارا شکریہ ادا کرتا ہے یا کوئی ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے تو ہمارے دل میں اس کے لیے ایک اچھے جذبات پیدا ہوتے ہیں، اور ہم لوگ اس کے لیے اس کو دعائیں دیتے ہیں، اور اس کے لیے دل میں ہمارے اچھے خیالات ہوتے ہیں کہ اس کو مطلب یہ کتنا اچھا بندہ ہے جس نے میری یہ مدد کی ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کے لیے محبت بڑھتی ہے، پیار بڑھتا ہے، ہمیں ایک دوسرے کا خیال کرنا چاہیے اور ایک دوسرے کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اس مختصر سے جملے میں اس کی نعمت کا اقرار بھی ہو گیا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ تجھے جزائے خیر دے۔ اس کی بات کریں کہ اس مختصر سے جملے میں اس نعمت کا اقرار بھی ہو گیا، اپنے یعنی اپنی انکساری کا بھی اظہار ہو گیا کہ یہ میں کتنا مجبور تھا، میں کتنا بے بس تھا، اور مجھے ضرورت تھی تمہاری مدد کی اور تم نے میری مدد کی، تمہیں اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے گا، اس کا بھی اظہار ہو گیا۔ اور اس کے حق میں دعائے خیر بھی ہوگی، یعنی کہ جب ہمارا کوئی کام کرتا ہے ہم اس کو شکریہ ادا کرتے ہیں تو اس کے لیے کیا ہوتا ہے، اس ٹائم کہہ دیتے نا کہ اللہ تعالیٰ اس کا جزا دے گا، اس کا اجر دے گا، ہم تو صرف دعا دے سکتے ہیں کیونکہ باقی کام تو اللہ تعالیٰ کے ہیں، وہ معاملات وہ بہتر جانتا ہے اس نے کیا کرنا ہے۔ لیکن ہمارا کام کیا ہوتا ہے، ہم نے اس بندے کا اس نیکی کا بدلہ اس طرح دینا کہ اللہ تعالیٰ تجھے اس کا اجر دے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا ثواب دے گا، ہم نے اس کو دعا دے دی۔ حق میں دعائے خیر بھی، شکریہ کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ جب ہم کسی کو کہتے ہیں شکریہ، مہربانی، تھینک یو سو مچ، حدیث میں ہے جو لوگوں کا شکریہ ادا نہ کرے وہ اللہ کا شکریہ بھی ادا نہیں کرے گا، یعنی کہ اب کتنی بڑی بات ہے کہ وہ اللہ کا شکریہ بھی ادا نہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پہلے بندوں کے حقوق ہیں، آپ پہلے بندوں کے حقوق دیکھیں، آپ پہلے اپنے جو انسان ہے اس کا شکریہ ادا کریں، اس کو آپ لوگ دعائے خیر دیں تاکہ اس معاشرے میں ایک سسٹم بن جائے، ہم ایک دوسرے کی مدد کریں، ہم ایک دوسرے کے مددگار بنیں، اور انسان جون سا ہے معاشرتی حیوان ہے، یعنی کہ وہ معاشرے میں رہنے والا حیوان ہے، اس کو معاشرے میں ایک دوسرے کی ضرورت پیش آتی ہے، انسان اکیلا کچھ نہیں کر سکتا۔ ہم لوگ کہیں نا کہ جی ہم تو سارا کچھ کر لیں گے، ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے، تو یہ ناممکن بات ہے۔ ہمیں معاشرے میں زندہ رہنے کے لیے ایک دوسرے کی مدد کی ضرورت پڑتی ہے، ایک دوسرے کا ساتھ چاہیے ہوتا ہے۔ چھوٹی سی بات ہے، اگر آپ بیمار ہیں تو آپ نے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، تو کوئی آپ کے پاس ہوگا تو آپ ڈاکٹر کے پاس جاؤ گے نا، آپ کی اتنی بری حالت ہے آپ خود فون نہیں کر سکتے ڈاکٹر کو، آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے کوئی اپنا بھائی، کوئی بہن، کام والی،
یا آپ کی ساس یا آپ کا سسر یا نند یا بھابھی پھپھو کوئی بھی پاس ہوگا، اس نے فون کرنا ہے، یا آپ کو لے کے جانا تو آپ ڈاکٹر کے پاس جاؤ گے نا، آپ خود اٹھ کے نہیں جا سکتے۔ تو اس لیے کہ اسی لیے کہا ہے کہ انسان جو سا ہے وہ بے بس ہے، انسان بے بس ہے، وہ اکیلا کچھ نہیں کر سکتا، اس کو سہارے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر پیار محبت سے رہیں اور ایک دوسرے کا شکریہ ادا کریں۔ آپ کے ایک چھوٹے جملے شکریہ، مہربانی، تھینک یو سے دوسرا بندہ خوش ہو جاتا ہے، اس کو کوئی پھول نہیں لگیں گے، اس کو کوئی تگمے نہیں مل جائیں گے، لیکن کیا ہوگا کہ وہ بندہ خوش ہوگا، اس نے کہنا ہے کہ اس نے میرا شکریہ ادا کیا، اس کے دل میں آپ کی محبت بڑھے گی، آپ کے لیے پیار بڑھے گا۔ میرا بچہ جب ہاسپٹل میں تھا، یقین مانیں ہر بندے نے مدد کی میری، کیا اپنے کیا غیر، کیا میری نندوں کی بیٹیاں، میرا جیٹھ کے بیٹے، میری جیٹھانیاں، میری نندیں، میری دوستیں، میری سہیلیاں، میری اسکول کی ٹیچریں، میڈمیں، میری اپنی فیملی والے، میرے بھائی، میری بھابھیاں، کسی نے بھی کوئی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس ٹائم، مگر میں نے ایک دن چھوٹی سی بات ہے، ڈاکٹرز نے جب آپریشن ہوا تو کھانا پینا عبداللہ کا بند تھا، انہوں نے کہا کہ اس کو کچھ نہیں دینا، صرف پیٹ میں درد تھا۔ رات کو اس نے 2 پراٹھے کھائے آلو والے چھوٹے چھوٹے، میں نے اس کو بنا کے دی۔ اتوار کو وہ کھیلنے چلا گیا، کھیل کے آیا، عصر کے ٹائم میں نے اسے کہا کھانا کھا لو، مہمان آئے ہوئے تھے گھر میں، میری نند کی بیٹی آئی تھی، تو میں نے اسے کہا کہ کھانا کھا لو، تو کہتا مما میں عصر کی نماز پڑھ کے آتا ہوں تو پھر کھانا کھاؤں گا۔ پھر بچے اس کو کھیلنے کے لیے لے گئے، اس کے دوست بھائی چلا گیا کھیلنے، مغرب کی نماز پھر پڑھنے چلے گئے، پھر آیا تو ہم لوگ کزن کے گھر چلے گئے، وہاں بھی اس نے کچھ نہیں کھایا، واپس آیا، اس کے پیٹ میں درد شروع ہو گیا، پھر وہ ایسے پیٹ کے درد یا ایسا پیٹ کا درد رہا ہے کہ 1.5 مہینہ ہم لوگ ہاسپٹل ہیں، لیکن وہ پیٹ کا درد نہیں صحیح ہوا۔ تو اس وقت میں سب لوگوں نے میرا ساتھ دیا۔ اگر میں نے کسی کو فون کر کے کہا نا کہ ابھی ڈاکٹر نے کہا ہے کہ یخنی بنا کے بھیجے، تو انہوں نے یہی کہا مس جی 10 منٹ دے دیں، تو ان تمام لوگوں کا میں شکر ادا کرتی ہوں۔ اگر ایک خون کی بوتل چاہیے نا، اگر میں نے کسی کو بھی فون کر کے کہا نا کہ ڈاکٹرز نے کہا کہ آدھے گھنٹے میں خون کا ارینج کر لیں، تو اسی ٹائم 3 بندے حاضر ہو جاتے تھے، لے کے آنے والوں کا بھی شکریہ اور جو آتے تھے ان کا بھی شکریہ۔ تو کیا ہے، شکریہ سے دوسرے بندے کو ذرا سکون اور اطمینان مل جاتا ہے کہ میں نے یہ جو کام کیا ہے چلو کسی کی نظر میں تو ہے نا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ پہلے بندوں کا شکر ادا کریں، پھر اس کے بعد میرا شکر ادا کریں۔ بندوں کے حقوق پہلے، اللہ کہتا ہے میں اپنے حقوق معاف کر دوں گا لیکن بندوں کے حقوق نہیں معاف کروں گا، اس لیے کوشش کیا کریں کہ بندوں کے حقوق پہلے ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک دوسرے کے ساتھ محبت پیار کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ایک دوسرے کا شکریہ ادا کرنے کی توفیق دے۔ یہ بہت بڑی توفیق ہوتی ہے، بہت بڑا شکریہ، بہت بڑا دل ہوتا ہے کہ جب ہم کسی کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں جزائے خیر دے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں تاکہ میرا کام جلدی مکمل ہو اور میں سرخرو ہو جاؤں۔ زیادہ سے زیادہ ویڈیو شیئر کریں تاکہ واچ ٹائم بڑھے اور میں اپنے مقصد کو پالوں۔ ایک ماں کی آپ لوگوں سے التماس ہے، درخواست ہے کہ میں اپنے بچے کے لیے اور کچھ نہیں کر سکتی، صرف ایک یہ ذریعہ ہے جو اللہ نے مجھے دکھایا ہے، اور جن لوگوں نے مجھے یہ کام سٹارٹ کروایا ہے اللہ تعالیٰ ان کا بھی شکریہ، ان کو بھی جزائے خیر دے۔
اور آپ لوگوں کا بھی شکریہ جو میری ویڈیو کو دیکھتے ہیں، لائک کرتے ہیں، کومنٹس کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا جزائے خیر دے گا۔ میں صرف دعا دے سکتی ہوں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔